اگلی صبح 5:30 بجے حامد نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ اس کا دوست نہ جانے کب سے جاگا ہوا تھا۔ کیونکہ میں تیار ہو کر لوٹا تو گرم گرم اشتہا انگیز ناشتہ تیار تھا۔ 6 بجے ہم وہاں سے پیوک میں روانہ ہو گئے۔ سڑکوں پر معمولی سی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، مگر بیشتر رہائشی مکانات کی روشن کھڑکیاں یہ بتا رہی تھیں کہ بن غازی کے لوگ صبح دم اٹھنے کے عادی تھے۔ شارع بحرین پر اپنے ٹھکانے سے تھوڑی دور بیوک سے اترتے ہوئے میں نے تشکر کے رسمی فقرے کہہ کر اس شخص کو پہلی بار مخاطب کیا، جس کا جواب اس نے تفاق سے دیا۔ پھر وہ رخصت ہو گیا اور ہم خرامہ خرامہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ لفٹ سے ملک ہاشم کا کمرہ دور سے ہی تاریک نظر آ رہا تھا، لیکن جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سایہ سا لپک کر دروازہ بند ہونے سے قبل لفٹ میں آ گیا۔ وہ ہاشم تھا۔ اس کی جلتی ہوئی لال آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ روشنیاں گل کر کے رات بھر تاریک کھڑکی کے عقب میں بیٹھا ہماری واپسی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ ہمارے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے نہ اپنی بے خوابی کا شکوہ کیا اور نہ ہم دونوں کی طویل غیر حاضری کا گلا۔ بس اتنا پوچھا کہ ہم دونوں کس دشواری میں پھنس گئے تھے کہ رات بھر واپسی کی نوبت نہ آ سکی۔ حامد نے اختصار کے ساتھ اسے سارے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ان سب معاملات میں شریک تو میں بھی تھا، مگر صفیہ کے ساتھ خلوت میں جو کچھ ہوا وہ تم اسی کی زبانی سن سکو گے۔ ایسی خلوتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بن کہے ہر کوئی جانتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم دونوں نے حمزہ جیسے عفریت کو اس قدر آسانی سے مار لیا۔ میں رات بھر اسی خیال سے لرزتا رہا کہ کہیں بازی الٹی نہ ہو جائے۔ مجھے الزام نہ دو، منصوبہ کچھ اور بنا تھا، مگر صفدر نے اچانک ہی پیش قدمی کر کے دوسری چال چل دی اور وہ ضرورت سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ وہ قصہ تو خیر نمٹ گیا۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ تم رمیش پانڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ آج شام ادھر کا رخ ہو جائے تو خاصا وقت بچ سکے گا۔ میں نے کہا، تم دونوں کے یہاں آ جانے سے مجھے بڑی ڈھارس ہوئی ہے اور میرا کھویا ہوا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے۔ میں کچھ چکر چلاتا ہوں۔ ہاشم نے میری پیٹھ پر تھپکی دے کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا گیا تو میں نے گرم پانی سے طویل غسل کیا اور پھر بستر میں پڑ کر سو گیا۔ شام کو ہاشم پانڈے کے بارے میں جو اطلاعات لایا وہ اس اعتبار سے خاصی مایوس کن تھی کہ ان میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ رمیش پانڈے ایک غیر شادی شدہ ادھیڑ عمر شخص تھا جو اپنی دفتری مصروفیات کے بعد بیشتر وقت اپنے مکان پر گزارتا تھا، یا اس کے 2-4 ہندوستانی گھرانوں سے مراسم تھے۔ اپنے دفتر میں وہ عام طور پر ایماندار سمجھا جاتا تھا، لیکن پچھلے 8-10 روز سے وہ کسی پریشانی کا شکار تھا جس کا اظہار اس کے رویے سے ہوتا تھا، لیکن اس پریشانی کی نوعیت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کا تعلق برونو کے معاملے سے ہو، حامد بولا۔ اس سے ملنا ہی پڑے گا، اس سے ملے بغیر ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، ایک اور بھی اہم خبر ہے۔ حمزہ کی کار پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے اور اس کار کو رات گئے 2 مسافروں کے ساتھ سلارہ سے بن غازی کی طرف آتے دیکھا گیا تھا۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ شام کے اخبارات میں خاصی نمایاں خبر ہے۔ پولیس کو حمزہ کی گمشدگی کے بارے میں تشویش ہے۔ ہاشم بولا، یعنی وہ لاش تک نہیں پہنچ سکے؟ اخبارات میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ پھر رات کو صحرا میں یقیناً تیز ہوائیں چلی ہوں گی۔ حمزہ کے معاملے میں قدرت ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ حامد بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں اپنے اقدامات کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہو۔ ویسے تمہیں محتاط بھی رہنا چاہیے کیونکہ پولیس ابھی تک تم دونوں کی تلاش میں ہے۔ ہاشم نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، تمہیں اپنے ذرائع سے سیتا کے بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ نہیں، مجھے تو یقین سے ہو چلا کہ وہ لیبیا سے چلی گئی ہے۔ پولیس نے سیتا اور برونو کی تلاش میں کچھ جماعتیں پڑوسی ممالک میں بھی بھیجی ہیں۔ ویسے برونو کا نام ابھی تک صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ ہاشم کے سامنے ہی ہم دونوں نے رمیش پانڈے کے مکان پر چھاپا مارنے کا پروگرام طے کیا اور اس کے جانے کے بعد اپنی وضاقتہ میں نمایاں تبدیلی کر کے ہم دونوں منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پانڈے کے بارے میں اطلاعات ملی تھی۔ ان کی روشنی میں کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ میں تنہا اس کے پاس جاؤں گا اور حامد باہر رہ کر کسی ممکنہ خطرے کی نگرانی کرے گا۔ رمیش پانڈے اوسط درجے کی جس 3 منزلہ عمارت میں مقیم تھا وہاں شاید سبھی ہندوستانی گھرانے رہتے تھے، کیونکہ عمارت کے احاطے میں کھیلنے والوں میں کوئی لبی بچہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے آخری منزل پر پانڈے کے دروازے پر 2 مرتبہ دستک دی
تو دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے والا کرتے اور دھوتی میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کی آنکھوں پر بینائی کا چشمہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ قدرے بوکھلا گیا۔ رمیش پانڈے؟ میں نے اسے نرمی سے واپس فلیٹ میں دھکیلتے ہوئے اردو میں پوچھا۔ مقامی وضاقتہ کے ایک فرد سے اردو سن کر اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی اور وہ مصالحانہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے حمزہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس سے کہو کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکوں گا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی صرف کر کے وہ تینوں ویزے خریدے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان میں جعل سازی کس نے کی۔ اس کا جواب سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور حمزہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں برسوں سے حمزہ اللاوی کا ملازم ہوں۔ وہ ملعون مجھے برباد کر چکا ہے۔ اب تو میں اسے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکوں گا۔ شاید تم پورے معاملے سے بے خبر ہو۔ ہاں، میں نے سر کو اس بات میں ہلا دی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی آنکھیں موند لیں۔ کئی ماہ پہلے میں نے 800 دینار میں ایک مقامی سے 3 ویزے خرید کر ہندوستان میں اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بھیجے تھے، مگر کچھ روز پہلے وہ تینوں بنغازی پہنچے تو ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے انہیں قید کر دیا، کیونکہ ان کے پاس جعلی ویزے تھے۔ ان لڑکوں سے میرا نام معلوم ہوا تو حمزہ میرے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے اس چکر سے بچانے کے لیے 1000 دینار طلب کر رہا تھا، جبکہ میرے پاس 100 دینار بھی نہیں تھے۔ مجھ سے مایوس ہو کر وہ آل فال دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے امیگریشن پولیس اور مقامی سراغ رسانی والے مسلسل میرے اور میرے ملاقاتیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ مجھ سے کڑی باز پرس بھی کی جا چکی ہے۔ حمزہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ میں یہاں سے جعلی ویزے فروخت کرنے کا منظم کاروبار چلا رہا ہوں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میری نگرانی بھی ہوگی۔ شاید تم بھی ہندوستانی ہو۔ حمزہ نے تمہیں سزا کے طور پر یہاں بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے نیچے اترتے ہی وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں، مگر انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں؟ اس بلڈنگ میں تو کئی فلیٹ ہیں۔ انہوں نے سب کی زندگیاں جیرن کی ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کر محتاط انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، یہاں کل 9 فلیٹ ہیں۔ تمہارے اندر گھستے ان کے ایک آدمی نے باری باری 8 فلیٹوں پر کسی ملاقاتی کی آمد کے بارے میں دریافت کیا ہوگا، اور انکار کے بعد انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ دن بھر میں 10 بار ان بیچاروں کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حمزہ اللاوی نے مرتے مرتے بھی مجھ پر کاری وار کر ہی دیا تھا۔ وہ دیکھو، صبح وہ سبز رنگ کی کار میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کی سیاہ کار میرے سامنے موجود ہے۔ کھڑکی سے باہر وہ سیاہ کار مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے حامد کو بھی تلاش کرنا چاہا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ سکا۔ اگر میں انہیں جلدے کا نکل گیا تو وہ تمہیں تنگ کریں گے؟ میں تو تنگ ہوتا ہی رہتا ہوں۔ باس پوس کے دوران مجھ پر 2 بار تشدد بھی ہوا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ کسی بھی وقت مجھ پر مقدمہ چلا کر مجھے سزا دے سکتے ہیں، جس کے بعد میں ملک بدر کر دیا جاؤں گا۔ حمزہ نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ پانڈے واقعی سادہ لو انسان تھا۔ اس کی کہانی سننے کے بعد میں سمجھ چکا تھا کہ حمزہ نے اس کا نام کیوں لیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد پانڈے کے سامنے برونو کا نام لینا کتنا خطرناک تھا۔ تم عربی سمجھ لیتے ہو؟ میں نے اس سے عربی میں سوال کیا۔ 10 برس سے یہاں رہ رہا ہوں، اب شاید دیس نکالا مل جائے۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ عربی میں ہی بولا، میری تم سے ایک التجا ہے۔ اگر تم سے پوچھ گچھ کی نوبت آ ہی جائے تو میرے بارے میں یہی بتانا کہ آنے والا ایک عرب تھا۔ اردو کا حوالہ مت دینا۔ تم بے فکر رہو، اگر میں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبا تو مجھے خود بھی افسوس رہے گا۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا تازہ صورتحال کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ زینے طے کرتے ہوئے میرا داہنا ہاتھ جیب میں تھا اور بھرے ہوئے پستول کے دستے پر میری گرفت مضبوط تھی۔ میں سیڑھیاں ختم کر کے باہر نکلا تو حامد بچوں کے قریب کھڑا ان کا کھیل دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قریب آ گیا اور ہجان آمیز سرگوشیانہ لہجے میں بولا، عمارت کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تمہارے جاتی کا آدمی اندر گھسا تھا، جو چند منٹ بعد واپس آ کر پھر اپنے مورچے میں جم گیا۔ سیاہ کار کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہ دیکھو، وہ دونوں حرامزادے کار سے اتر رہے ہیں۔ اس کے اشارے پر بے اختیار میری نگاہیں سیاہ کار کی طرف اٹھ گئیں۔
اس سے دو سادہ سفید لباس والے مقامی اتر کر تیز قدموں سے سڑک عبور کرتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ بس یہی دو ہیں؟ گولی نہ چلانا، میں نے انہیں کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آس پاس پوشیدہ ہو۔ گولی چلانے کے بعد ہم پیدل ہونے کے سبب یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اپنا داہنا ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا۔ ہم دونوں فٹ پاتھ پر معمول کے انداز میں داہنی طرف چل پڑے۔ رکو! ان میں سے کسی ایک کی کڑکدار آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ میں نے سر گھمایا تو ان دونوں نے ہی ہاتھ ہلا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور ہم کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہیں جم کر رہ گئے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پانڈے اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ رہا ہوگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس عمارت سے۔ کس سے ملنے گئے تھے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اور تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ سرکاری اہلکاروں کے فرائض میں رخنہ اندازی کرو؟ حامد نے خوخار لہجے میں کہا۔ حامد کے لب و لہجے پر وہ دونوں ہی چکرا کر رہ گئے۔ پھر پستہ قامت والا سنبھلتے ہوئے بولا، ہم خود امیگریشن پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوب، اور اس بات سے بے خبر ہو کہ اس عمارت میں جعلسازی کا ایک مشکوک مجرم مقیم ہے؟ تو دراصل ہم اسی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حامد کے سینہ زوری نے ان پر اپنا زبردست رنگ جمایا تھا۔ تمہارے شناختی کارڈ کہاں ہیں؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے اپنے کارڈ نکال کر حامد کے حوالے کر دیے۔ اس نے کارڈوں پر سرسری سے نگاہ ڈال کر انہیں جیب میں ڈال لیا۔ میں نیشنل سیکیورٹی بیورو کے افسر کے طور پر تم دونوں کے یہ کارڈ ضبط کرتا ہوں۔ نیشنل سیکیورٹی بیورو لیبیا میں داخلی سلامتی سے متعلقہ امور کا اہم ترین ادارہ تھا۔ اس کا نام سنتے ہی دونوں کے چہرے دھواں ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے، بلکہ دراز قامت نے حامد سے ایک چپتا ہوا سوال کر ہی ڈالا، تم دونوں کے شناختی کارڈ کہاں ہیں؟ شناختی کارڈ؟ کار کہاں ہے تمہاری؟ چلو میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر، وہاں میں تمہارے چیف کو سارے شناختی کارڈ دکھاؤں گا۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہاں، لاؤ اپنی کار۔ حامد غرایا۔ پستہ قامت شاید ان دونوں میں جونیئر تھا، کیونکہ وہ کار لانے کے لیے چلا گیا۔ تم مجھے اپنی شناخت کرا دو تو میں اور میرا ساتھی تم سے دستبستہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ خاموش رہو، اب فیصلہ تمہارے چیف کے سامنے ہی ہوگا۔ حامد نے اسے جھڑک دیا۔ کار آئی تو میں سر جھکا کر ڈرائیور کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حامد نے دراز قامت کے ساتھ عقبی سیٹ سنبھال لی۔ دونوں جا رہے ہو؟ تب ملزم کی نگرانی کون کرے گا؟ حامد نے کار کے حرکت میں آتے ہی تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہمارے دو آدمی اور بھی ہیں، وہ تم دونوں سے زیادہ ذہین معلوم ہوتے ہیں، جو انہوں نے دخل اندازی کی کوشش نہیں کی، وہ بھی ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ پستہ قامت نے شاید عقب نما آئینے میں دیکھ کر کہا، اور میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں وہیں روک دو، پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو چیف سب کو پھاڑ کھائے گا۔ دراز قامت الجھن آمیز لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وائرلیس سیٹ پر ہیڈ کوارٹر سے ہدایت لی ہو۔ پستہ قامت کا فقرہ صورتحال کو گمبھیر تر کرتا جا رہا تھا۔ آنے دو، انہیں بھی آنے دو۔ حامد کی اضطراری آواز سنائی دی، پھر یک بیک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اپنی کار پوری تیز رفتاری سے ساحلی شاہراہ پر نکالنے کی کوشش کرو۔ اسی کے ساتھ دراز قامت کی عجیب سی آواز آئی۔ میرے لیے اشارہ کافی تھا۔ میں نے اپنی جیبوں سے پستول کے ساتھ زہریلے تیروں والی شیشی بھی نکال لی۔ میں پشت کا پر بازو ٹکا کر پیچھے گھوما تو حامد اس کی پسلیوں میں اپنی نال اڑا چکا تھا۔ اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ میں نے دراز قامت کو خاموشی سے ختم کرنے کے لیے زہریلے تیر والی شیشے سے اس کے بدن کا نشانہ لیا، اور اسی لمحے پستہ قامت نے مجھے اپنی طرف سے غافل پا کر اسٹیئرنگ چھوڑ کر پوری قوت سے میرے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کی۔ اس جدوجہد میں میرا ہاتھ بہک گیا اور بے اختیار میرے حلق سے ایک وحشیانہ غراہٹ آزاد ہو گئی، کیونکہ تیر پھینکتے ہوئے میرا نشانہ حامد کے چہرے کی طرف ہو گیا تھا، مگر اس کے ستارے اچھے تھے کہ وہ فوراً ہی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ گیا اور نیچے جھک کر خود کو اس مہلک وار سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اس کوشش میں دراز قامت کو حامد پر جھپٹنے کا موقع مل گیا۔ ادھر پستہ قامت نے کار کی رفتار سست کر دی تھی اور پوری قوت سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سڑک پر کوئی خفیف سی لہر آ جانے کے باعث کار تھوڑا سا لہرائی اور کھڑی ہوئی جیپ سے شدید رگڑ کھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس ٹکر کا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ پستہ قامت نے غیر ارادی طور پر پستول چھوڑ کر جلدی سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔
مگر پچھلی سیٹ پر ہولناک جدوجہد جاری تھی۔ دوسری طرف پیچھے آنے والی کار نے شاید سیاہ کار کی رفتار اور ٹکر سے صورتحال بھانپ لی تھی، کیونکہ انہوں نے مسلسل سائرن بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دراز قامت نے حامد کی گردن بری طرح اپنے سینے کے ساتھ دبوچی ہوئی تھی، اور حامد کو اس کے جسم کے کسی حصے میں گولی اتارنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، مگر اتنا کافی تھا کہ پستول بدستور حامد کے قبضے میں تھا۔ میں اپنے معاملات پر قابو پا چکا تھا، لہٰذا میں نے گھوم کر چشم زدن میں دراز قامت کے بدن میں تیر اتار دیا۔ وہ لڑتے لڑتے یک پیک اس طرح بے جان ہو گیا جیسے کوئی برقی کھلونا تار ٹوٹنے کے بعد اچانک رک جاتا ہے۔ مرنے والے کو حلق سے کوئی آواز نکالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، مگر پستہ قامت عقبی نشست پر کھیل کود کے خاتمے سے پریشان ہو گیا۔ اسے کیا ہوا؟ مر گیا، اور اگر تم نے ہماری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو تمہاری لاش بھی باہر سڑک پر لڑکا دی جائے گی۔ اس پر میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے کار کی رفتار یک بیک تیز کر دی۔ پیچھے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹ سے ہمارا فاصلہ بڑھنے لگا۔ کیا اس کار میں سائرن نہیں ہے؟ سائرن تو ہے، وائرلیس سیٹ نہیں ہے۔ تو پھر آن کر دو اسے۔ میرے الفاظ کے ساتھ ہی فضا دوسرے سائرن کی دل اڑا دینے والی وحشتناک گونج سے چیخ اٹھی، مگر مجھے اس آواز سے خاصی ڈھارس ملی۔ پیچھے آنے والی سیاہ کار کا سائرن سن کر ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اس میں سیاہ کار کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اور یہ اندازہ لگانے کے بعد کوئی بھی پرجوش شخص سیاہ کار کا راستہ روکنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ لیکن دونوں کاروں کے سائرن ہر ایک پر یہی تاثر قائم کرتے کہ وہ دونوں کاریں کسی اہم مشن پر جا رہی ہیں۔ پیچھے والوں نے بھی اپنی رفتار میں خاصا اضافہ کر لیا، اور ان کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں ایک مستقل فاصلے سے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ پانڈے کی قیام گاہ پر وائرلیس سیٹ سمیت دوسری پارٹی کی موجودگی نے ہمارا بنا بنائے کھیل بگاڑ دیا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس روح فرسا صورتحال سے کیسے نجات حاصل کر سکیں گے۔ پھر شہر کا وہ حصہ ایک اور سائرن کی گھٹی گھٹی آواز سے گونجنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد سامنے سے آتی ہوئی وہ کار بھی نظر آ گئی جس کی چھت پر سرخ روشنی تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کا وائرلیس سیٹ اپنا رنگ دکھا چکا تھا، اور مجھے موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ آگے اور پیچھے سے گھیر لیے جانے کے بعد مجھے اور حامد کو کوئی معجزہ ہی ذلت کی گرفتاری یا موت سے بچا سکتا تھا۔ اس وقت ہماری سیاہ سائرن کار دو طرفہ عمارات کے درمیان ایک اوسط درجے کی سڑک سے گزر رہی تھی، اور اگر سامنے سے آنے والی کار ہم سے تھوڑے فاصلے پر ترچھی کر کے روک دی جاتی تو ہمارے لیے آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو جاتا، اور پھر پیچھے سے آنے والے ہم پر مسلط ہو جاتے۔ جو بھی گلی نظر آئے اس میں کار گھما لو۔ میں نے شدید اعصابی تناؤ کے عالم میں پستہ قامت کو حکم دیا۔ خوش قسمتی سے تقریباً فوراً ہی داہنی جانب ایک بغلی سڑک نظر آئی، اور پستہ قامت نے بریک لگا کر نہایت مہارت سے کار اس گلی میں گھما لی۔ رہائشی عمارات کی وجہ سے وہ سڑک خاصی مصروف تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں وغیرہ پر بھی کافی لوگ موجود تھے جو سائرن کا شور اتنے قریب سے سن کر چونک پڑے تھے۔ کار سڑک کے وسط میں چلاؤ۔ پستہ قامت کو حکم دے کر میں حامد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بائیں طرف کا دروازہ کھول کر لاش فوراً سڑک کے وسط میں پھینک دو تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ حامد نے نہایت پھرتی سے میری ہدایت کو عملی جامہ پہنا دیا۔ میں گھوم کر اپنے پیچھے متوقع نتائج کا جائزہ لے رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ لوگوں پر اس واقعے کا فطری رد عمل ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ہاتھ لہرا لہرا کر چلاتے ہوئے آگے لپکے تاکہ ہمیں متوجہ کر سکیں، لیکن ایک بڑی تعداد سڑک کے وسط میں پڑی ہوئی لاش کی طرف لپکی تھی۔ اسے گاڑی سے گرتے دیکھ کر کسی کو شبہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ سائرن والی ایک سرکاری یا نیم سرکاری کار سے کوئی لاش بھی سڑک پر پھینکی جا سکتی ہے۔ اکثریت کو یہی شبہ ہوا ہوگا کہ ملزم نے موقع پا کر چلتی کار سے چھلانگ لگا دی ہے، مگر مجھے لوگوں کے تاثرات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے آنکھوں میں حامد سے مشورہ کیا، پھر اچانک ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد پستہ قامت سے بولا، ذرا کار کی رفتار سست کر لو، میں پیچھے آنے والوں کی بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بتایا ہوا جواز اتنا معقول تھا کہ اس نے فوراً ہی بریک لگا کر رفتار ہلکی کر دی۔ اسی لمحے حامد نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے ایک زہریلی سوئی پستہ قامت کی گردن میں اتار دی۔ اس کے جسم نے ایک شدید جھٹکا لیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کا داہنا پاؤں ایسکلیٹر کے بجائے بریک پیڈل پر تھا، لہٰذا کار ایک جھٹکا کھا کر رک گئی، مگر اس کا انجن بدستور چلتا رہا۔ اس وقت کئی راہگیر چلتے چلتے رک کر کسی ہنگامے کی توقع میں کار کی طرف دیکھ رہے تھے۔
اس مقام پر سائرن کار کا رکنا اس بات کی علامت تھی کہ وہاں آس پاس ہی کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ حامد نے مرنے والے کی گردن تھامی اور میں نے اسٹیئرنگ سے اس کی انگلیاں ہٹا کر اسے بھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر لڑکا دیا۔ کار کے روانہ ہوتے ہی وہاں ادھم مچ گیا اور عقب نما آئینے میں دوسری لاش کے گرد بھی ہجوم ہوتا نظر آنے لگا۔ سائرن بند کر دو، اب وہ ہمارے سایوں کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ حامد اچھل کر میرے برابر والی سیٹ پر آتے ہوئے بولا۔ میں نے داہنی طرف کا موڑ کاٹتے ہوئے سائرن بند کر دیا۔ حامد کی ہدایت پر چند موڑ کاٹنے کے بعد ہم اتنی دور نکل آئے کہ بقیہ 2 کاروں کے سائرنوں کا شور معدوم ہو گیا۔ اس وقت سیاہ کار ایک عام سی کار کی طرح تھی، لہٰذا کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ کسی بھی پارکنگ لاٹ میں گھس جانا، ایک بارونق بازار سے گزرتے ہوئے حامد نے کہا۔ ایک جگہ پارکنگ کا نشان دیکھ کر میں نے کار کچی گلی میں موڑ دی اور تجارتی عمارات کے عقب میں ایک وسیع پارکنگ لاٹ میں داخل ہو گیا، جہاں اندھیرے میں سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے سیاہ کار ایک دور افتادہ حصے میں پارک کی اور محتاط انداز میں کار کے اندرونی حصوں کو اس طرح صاف کرنے لگے کہ ہماری انگلیوں کے نشانات کسی کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ باہر نکل کر ہم نے سیاہ کار کی چابی ایک طرف ریتیلی زمین پر پھینک دی اور عقبی سن سے باہر نکلنے لگے۔ اب ہمیں جلد از جلد فلیٹ پر پہنچنا چاہیے، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ جلدی کی بات نہ کرنا، ہمیں فلیٹ تک پہنچنے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ صرف ہوگا۔ کیا پیدل چلنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، روزانہ تھوڑی سی ورزش ہوتی رہے تو آدمی چاق و چوبند رہتا ہے۔ میں تو باز ایسی ورزش سے، تم فوراً ٹیکسی روکو کوئی۔ بن غازی میں بیک وقت 2 سرکاری اہلکاروں کا قتل ایسی ہولناک واردات ہے جو شاید پچھلے 10-12 برسوں میں پہلی بار ہوئی ہے۔ اس وقت عملاً پورے شہر کی ناکہ بندی ہو رہی ہے اور شہر کی سڑکوں سے کوئی کار تلاشی لیے بغیر نہیں گزر سکے گی۔ وہ اتنے مستعد ہیں؟ وائرلیس پر سیکنڈوں میں ہر طرف خبر پھیل گئی ہوگی۔ اس وقت پیدل سفر کر کے ہی ہم لوگوں کی توجہ سے بچے رہیں گے، ورنہ ٹیکسی میں ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ اپنی شناخت اور باس پرس کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ہم دونوں چکر کاٹ کر سڑک پر آئے تو حالات معمول پر تھے۔ ہم معتدل رفتار کے ساتھ شارع بحرین کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم دونوں کسی دشواری سے دوچار ہوئے بغیر نہایت سکون سے آگے بڑھتے رہے۔ خدا خدا کر کے ہم بخیر و عافیت اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہاشم اوور کوٹ پہنے اپنے کمرے سے باہر ایک منڈیر پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے سر کی خفیف سی جنبش سے اسے سلام کرنے پر اکتفا کیا، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ فلیٹ میں پہنچتے ہی حامد نے بھی یہی بات کی۔ ہاشم کچھ فکر مند نظر آ رہا ہے۔ کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ فون پر بات کروں؟ نہیں، موقع پا کر وہ خود ہی اوپر آئے گا۔ ہم دونوں نے فلیٹ میں نہایت سکون کے ساتھ کھانا کھایا، جس کے بعد ہاشم کے انتظار میں حامد نے ٹیلی ویژن کھول دیا۔ 11 بجے کے اعلان کے ساتھ ٹیلی ویژن کی نشریات ختم ہوئی تو حامد چونک پڑا۔ ہمیں آئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ہاشم ابھی تک ہم سے ملنے نہیں آیا۔ نیچے جا کر دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت فلیٹ سے باہر نکلنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہاں نہ جانے کیا حالات ہوں۔ تو پھر فون کر لیا جائے؟ نام نہ بتانا، پہلے یقین کر لینا کہ دوسری طرف ہاشم نے فون اٹھایا ہے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 بار ہاشم کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار انگیج کی ٹون ہی سنائی دی، جس کے 2 مفہوم تھے کہ اس کا فون خراب تھا یا وہ خود کسی سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ اس مرحلے پر حامد کی تشویش بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد اس نے بھی کئی بار ہاشم کا نمبر ملانے کی ناکام کوشش کی، اور پھر عین اس وقت جب ہم دونوں ہر خطرہ مول لے کر نیچے اترنے کے بارے میں تبادلہ خیال کر ہی رہے تھے تو دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی اور میں نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ ہاشم خوفزدہ انداز میں فوراً اندر گھس آیا اور میں نے دروازہ مقفل کر دیا۔ کیا ہوا؟ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ اور تمہارے فون کو کیا ہوا ہے؟ مقامی لباس ملبوس 2 مشکوک افراد نے شہر میں چند گھنٹے قبل 2 پولیس افسران کو بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارے اوپر چڑھنے کے بعد ایک پولیس پارٹی سڑک پر پہنچی تھی اور کافی دیر تک یہاں کے چوکیداروں سے پوچھ گچھ کرتی رہی، کچھ کاروں کی تلاشی لی اور پھر ابھی واپس گئی ہے۔ تمہارے پاس بھی آئے تھے؟ ہاں، مگر میں ان کے آنے سے پہلے ریڈیو پر نشر ہونے والا اعلان سن چکا تھا، جس میں شہریوں سے قاتلوں کی گرفتاری میں مدد دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ اوہ، تو معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے؟
اس وقت پورے شہر میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے. یہاں مدتوں بعد ایسی ہولناک واردات ہوئی ہے. مگر تمہارے فون کو کیا ہو گیا؟ میں نے ریسیور ہٹا دیا تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم فون نہ کر بیٹھو اور ہماری گفتگو آس پاس منڈلاتے ہوئے کسی سپاہی کے کان میں نہ پڑ جائے. تم نے اچھا ہی کیا. ہم کڑی ناکہ بندی سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں. اگر سواری کا لالچ کرتے تو شاید دھر ہی لیے جاتے. تو کیا پیدل آئے ہو؟ پیدل آنا ہی سلامتی کا بہانہ بن گیا، ورنہ اس وقت کسی قید خانے میں باز پرس کے کڑے مرحلوں سے گزر رہے ہوتے. ان 2 پولیس افسران کے قتل کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے اسے تمام واقعہ سنا کر کہا. سیتا کے بارے میں ہماری ساری تگودو بیکار ہی ہے. اس وقت سیتا سے زیادہ تم دونوں کی سلامتی اہمیت اختیار کر گئی ہے. ہاشم کی یہ بات مجھے خاصی ناگوار گزری. یہ مت کہو، اگر لیبیا کی ساری پولیس بھی میری بو پر لگی ہوئی نا، تب بھی میں سیتا کے معاملے کو التوا میں نہیں ڈالوں گا. میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا. تمہارے بارے میں پولیس پہلے سے کام کر رہی ہے. پھر حامد کے فلیٹ پر تم دونوں پولیس کے حصار میں جاتے جاتے بمشکل فرار ہو سکے. اور اب پانڈے والے معاملے نے تو سارے متعلقہ محکموں کو چوکننا کر دیا ہوگا. کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پانڈے کی نگرانی کرنے والوں کے قتل کے بعد ہم پہچان لیے گئے ہوں گے؟ تم غیر ضروری طور پر اکھڑ رہے ہو. اس بار ہاشم میرا لہجہ نظر انداز نہیں کر سکا. ہم اس فلیٹ کی بند 4 دیواری میں بیٹھ کر محض محتاط قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں. یہ قدرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ پانڈے والے قصے میں کوئی بھی قاتلوں کو شناخت نہیں کر سکا. ریڈیو پر بھی جو اعلانات کیے گئے ہیں ان میں قاتلوں کی قامت کے سوا کوئی بات نہیں بتائی گئی، لیکن خطرات اس کے باوجود مسلط ہیں. سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہو سکتی کہ تم دونوں ایک ساتھ باہر نہ نکلو، لیکن تنہا نکلنے پر بھی اگر کسی نے تمہیں یا حامد کو روک کر شناختی کاغذات طلب کر لیے تو تمہارے لیے ایک اور قتل ناگزیر ہو جائے گا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. مگر میں مہم خطرات کے خوف سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا. بے عملی سے بہتر یہ ہے کہ میں بنغازی کی سڑکوں پر بے جگری کے ساتھ اپنی مدافعت کرتے ہوئے مار ڈالا جاؤں. ایسے کلمات منہ سے مت نکالو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 2-1 دن میں تم دونوں کے جعلی شناختی کاغذات بن کر آ جائیں گے. اس وقت تک تم موجودہ صورتحال کو قبول کر لو. کمال ہے کہ اتنی معقول و مناسب بات کہنے کے لیے تم نے گفتگو کو غیر ضروری تول دیا. دراصل تم سے براہ راست بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اپنی بیوی کے فراق میں تم اس قدر حساس و جذباتی ہو گئے ہو کہ بال کی کھال نکالتے رہتے ہو. تم اندازہ نہیں کر سکتے ہاشم، سیتا محض ایک بیوی نہیں بلکہ مثالی بیوی ہے. اس کے بغیر میں اپنی زندگی میں ایسا بھیانک خلا محسوس کرتا ہوں جسے دنیا کی کوئی طاقت پر نہیں کر سکتی. کاش کہ تم اس سے ملے ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر سیدھی، سچی اور دل میں اتر جانے والی حسین شخصیت کی مالک ہے. میں تمہارے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں برادر. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں سیتا سے نہیں مل سکا، لیکن جن دنوں وہ مقامی حکمرانوں کے عتاب میں نہیں آئی تھی ان دنوں اس کی ایسی ایسی صلاحیتوں کے تذکرے سننے میں آتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی. سیتا کے بارے میں تمہارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی، اور اب میں نے سیتا کے ساتھ برونو کی تلاش کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اب ہمیں کب تک گوشہ نشین رہنا ہوگا؟ حامد نے دانستہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا. ہو سکتا ہے کہ کاغذات کل ہی آ جائیں. اس دوران میں تم مجھ سے فون پر بات کرنے سے گریزی کرنا. ہاشم اٹھتے ہوئے بولا. کیوں نہ گوشہ نشینی کی یہ مدت صفیہ کے فلیٹ پر ہی گزار دی جائے؟ حامد نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا. تجویز معقول ہے، مگر میری موجودگی میں وہاں تمہاری دال ہرگز نکل سکے گی. میں نے ہنستے ہوئے کہا. ادھر نہ جانا. ہو سکتا ہے کہ حمزہ کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں وہ بھی پولیس کی نگاہوں میں آ چکی ہو. ہاشم جلدی سے بولا. اچھا جناب. سامنے والی عمارت میں بھی ایک مصری عورت رہتی ہے، شاید کسی اسکول میں پڑھاتی ہے. اس عمارت کے چوکیدار کی معرفت اس عورت تک رسائی ممکن ہے، مگر فی الحال میں احتیاط کا ہی مشورہ دوں گا. ہاشم نے کہا. کیا نام ہے اس کا؟ حامد نے ندیدے پن سے پوچھا. نام معلوم نہیں، پر ہے بہت طرح دار، مگر فی الحال تم اسے بھولے ہی رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے. ہاشم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا. دن بھر کی تھکان اور شراب نوشی کے بعد ہم دونوں گہری نیند سوئے، اور اگلی صبح کافی دیر سے اس وقت بیدار ہوئے جب فون کی گھنٹی کافی دیر تک مسلسل بجتی ہی چلی گئی. میں نے فون اٹھایا تو ہاشم کی مسرت آمیز آواز سنائی دی. تم ابھی تک سو رہے ہو؟
صبح کے 10 بج رہے ہیں، کیا ضروری کام ہے کوئی؟ میں 3 دفعہ تمہارے دروازے پر دستکیں دے کر واپس آ چکا ہوں، بس میں بھی اوپر آ رہا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور چند ہی منٹ بعد وہ اوپر آ موجود ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اخبارات کا ایک بنڈل موجود تھا۔